صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں، ان کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، ان صحابہ کرام سے جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو یہاں پر تاکید ہے، لقد، قد تاکید کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر لام بھی، لقد رضی اللہ، اللہ ضرور بھی ضرور، بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، ان صحابہ کرام سے جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ صلح حدیبیہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے، لیکن اس مکہ فتح نہیں ہوا تھا، غیر مسلموں کے قبضے میں، کنٹرول میں تھا، تو غیر مسلموں نے روک دیا صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے باہر ہی، کہ اب مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے، اب مکہ والے سے بات کریں، ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم لوگ صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اب لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بات کرنے کے لیے گئے وہ، لیکن کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کافروں نے شہید کر دیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ، ان سے کہ یعنی میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وعدہ کرو کہ ہم سب مل کر کے ان کے خون کا بدلہ لیں گے، دشمنوں سے، ظالموں سے، کافروں سے، سب ہم لڑیں گے جن لوگوں نے ہمارے صحابی کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے بیعت کی ہاتھ پر کہ ہاں اپنی جان ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم لڑیں گے، ان کے خون کا بدلہ لیں گے، عدل انصاف کے لیے، حق کے لیے لڑائی ہم لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بات کا یہاں پر ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا اسی آیت کے اندر آگے کہ اللہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے دل بالکل پاک ہیں، صاف ہیں، ایمان سے ان کا دل بھرا ہوا ہے، مخلص ہے اپنے ایمان میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں دنیا کی، صرف اللہ کے خاطر جنت کو پانے کے لیے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور پکے اور سچے مسلمان ہیں، پختہ ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اطمینان اور سکون نازل فرما دیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا ان کے ایمان سے، اور سکینت اور اطمینان کو نازل کیا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو خوشخبری بھی دے دی کہ بہت قریب فتح نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے، گواہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام بہت افضل جماعت تھی، بہت اچھی جماعت تھی، بہت اچھے لوگ تھے، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، ایمان میں، عبادت میں بہت اچھے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان بھی کر دیا۔ ہم ہیں اور آپ، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، یاد رکھیے، میرا بھی پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہماری بات قبول ہو رہی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم تو نہیں ڈال دے گا، ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا، اعلان کر دیا کہ یہ لوگ صحابہ کرام جنتی ہیں، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اچھے تھے، اللہ والے تھے۔ تو اس طرح سے بے شمار بہت ساری آیت ہے قرآن مجید کے اندر جس میں صحابہ کرام کی فضیلت کو، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا، ان کی قربانیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی اچھی صفات کو بیان کیا، ان کے اچھے اخلاق کو بیان کیا گیا، ان کی عبادتوں کا اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر بہت سی صورتوں میں اور بہت سی آیتوں کے اندر ہے۔